الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات میں تین مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج اپنے ایک نئے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، جس میں سنیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، تاکہ پھر ہم اس پر عمل کریں اور یہ فرامین ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے آج کے اس سلسلے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارک ہم شامل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن ہدی للاسلام وکان رزقہ کفافا ورضی بہ، او کما قال علیہ السلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی اس شخص کو کہ جسے اسلام کی طرف ہدایت دی گئی۔ فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی اور اس کا رزق بقدر کفایت اس کے پاس پہنچا۔ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَرَضِيَ بِهِ، بقدر کفایت رزق ملا، اور حال یہ ہے کہ یہ بندہ اس بقدر کفایت رزق پر اپنے رب کی بارگاہ میں راضی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حدیث مبارک میں جو سب سے آخری جملہ ہے وَرَضِيَ بِهِ، کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اس اسلام والے کو، اس ایمان والے کو، کہ جو کم رزق پر بھی، بقدر کفایت رزق پر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں راضی رہتا ہے اور اپنی اس رضا کے ذریعے سے وہ اپنے رب عز و جل کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے لیے دونوں جہان میں خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی، انہیں مختلف قبائل میں، مختلف قبیلوں میں منقسم فرما دیا، طرح طرح کی نعمتوں سے بنی نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دیا، انہیں زندگی عطا فرمائی، تو زندگی گزارنے کا جو بزم ہے، جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور واضح اعلان فرما دیا کہ تم میری اطاعت کرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی نہ صرف تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا بلکہ تمہارے سارے گناہ اللہ جل مجدہ اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو زندگی گزارنے کا بزم بھی، سلیقہ اور طریقہ بھی عطا فرما دیا، اور حضور کی زندگی روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے، احادیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پڑھتے ہیں، حضور کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک ماڈل، ایک مثال۔ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانین کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں زندگی گزارنے کا بزم عطا فرمایا تو بندے کو احکامات سے نواز دیا تاکہ انسان بے لگام نہ رہے اور ان احکامات پر عمل میں اپنی رضا کو اللہ تبارک و تعالی نے پوشیدہ فرما دیا۔ اور جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا اور اپنی زندگی کو شریعت کے تابع کر دیا، اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا، اور جس سے وہ راضی ہو جائے ایسوں کے لیے مرتبے ہیں، ایسوں کے لیے عظمتیں ہیں، اور یہ مرتبے، یہ مقام، یہ عظمتیں نہ صرف دنیا میں ہوتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ لوگ سرخرو ہوں گے۔ آئیے سنتے ایک حدیث مبارک جسے معجم اوسط میں روایت کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت سے آپ نے ایک سوال پوچھا کہ تم کیا لوگ ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کوئی علامت؟ جیسے آج مسلمان پہچانے جاتے ہیں کیونکہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رمضان آ جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کی خاطر رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں اور روزہ ترک نہیں کرتے، اگرچہ سارا دن بھوکے اور پیاسے رہنا پڑتا ہے لیکن رب کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں، صبح سحری کرتے ہیں، پھر افطاری کرتے ہیں، سارا دن کچھ نہیں کھاتے، اور مقصود بھوکے رہنے سے اللہ کی رضا ہے۔ حالانکہ گھر میں سب کچھ موجود ہے، گھر میں فریزر میں، فریج کے اندر کھانے کی اشیاء بھی موجود ہیں، پاکٹ کے اندر پیسہ بھی موجود ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں گاڑی روک کر، کھڑے ہو کر چیز خرید سکتے ہیں اور خرید کر اسے استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہے، سارا دن بھوکے اور پیاسے رہیں۔ دکان پر کسٹمر موجود ہے لیکن باوجود اس کے نماز کا جب وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلے گئے، لاکھ کام ہیں، سب کام چھوڑ دیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ مؤذن نے یہ ندا کی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح و کامرانی کی طرف، اور انسان نکل پڑتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، لاکھ مشقتیں ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان احرام کے دو کپڑوں کے اندر سارا سارا دن گزار دیتا ہے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کوئی مشقت آئے، کوئی مصیبت آئے اس کو برداشت کرتا ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔
تو یہ ایمان والوں کی علامتیں ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ماں باپ کے ساتھ سلوک سے پیش آتے ہیں، اسی طرح بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے احکامات کو سامنے رکھ کے ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں کہ بندہ دور سے پہچانا جاتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ایمان والا ہے، سر پہ امامہ ہے، ایمان والا ہے، حضور کا عاشق ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور آسودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور رب کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تین باتیں سنی تو آپ نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ یعنی ان تین علامتوں کو جب سامنے رکھا جائے تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ بندہ مومن ہے۔ اور وہ تین باتیں تھی کیا؟ غور کیجئے تاکہ ہماری اصلاح کے کام آ سکے۔ مصیبت پر، آزمائش پر صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں مچاتے، اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرتے، شکوے اور شکایات نہیں کرتے، چیختے اور چلاتے نہیں ہیں، آہو بقا نہیں کرتے، نوحہ نہیں کرتے۔ مصیبت آ گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں صابر ہیں، ان کے معمول عبادت میں فرق نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، آسودگی میں شکر الہی بجا لاتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ سے کچھ انعام مل گیا، کشائش آ گئی، کشادگی آ گئی، کوئی نعمت مل گئی تو فوراً رب کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے۔ یہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے کہ یہ میرے اپنے خون پسینے کی کمائی ہے، میں نے محنت کر کے بنائی ہے، بلکہ وہ کہہ دیتے ہیں ارے یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کے فضل و رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ میں کہاں، میرے اندر یہ کمال کہاں۔ یعنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اپنے رب کے فضل کو، اس کی رحمت کو ترجیح دیتے ہیں اور شکر الہی بجا لاتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درس مل رہا ہے کہ ہمیں ہر نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر سے کہیں بھی بھاگنا نہیں چاہیے، ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو۔ انسان تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے صرف ایک نعمت کے حصول پر کہ رب نے مجھے آنکھیں دی ہیں، ساری زندگی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا، ساری زندگی نہیں کر سکتا۔ تو ہر نعمت پر اپنے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لائے۔ اور تیسری بات فرمایا، رب کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں، یعنی رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، جو اس نے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو گئے۔ یہ نہیں کہ اب حرام ذرائع کی طرف ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا کہ رب نے جو دیا وہ کم ہے لہٰذا میں حرام کمانا شروع کر دوں۔ الایمان والحفیظ، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ اور جو ایسا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 162، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑھ لیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا بری پلٹنے کی جگہ۔
اس آیت مبارکہ کی تفسیر علماء نے مختلف کی ہے۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے، جس بندے نے خیانت کو ترک کر دیا اور اس خیانت کو ترک کرنے سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، کیا وہ بندہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناراضگی کو مول لے لیا خیانت کر کے؟ یعنی ایک طرف خیانت کرنے والا ہے اور دوسری طرف خیانت نہ کرنے والا ہے۔ جو نہیں کرنے والا اس کا مقصود رب کی رضا ہے، اور جو خیانت کر رہا ہے وہ تو اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہا ہے۔ یہ دونوں لوگ کیسے برابر ہو سکتے؟ بات بالکل واضح ہے۔ اور پھر دوسری تفسیر علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جو شخص ایمان لے آیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، اللہ کے قرآنی حکم پر عمل کر کے اس کو راضی کر لیا۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو ایمان تو لایا لیکن کفر و معصیت میں پڑا رہا، یعنی انکار میں پڑا رہا، ناشکریوں میں پڑا رہا، گناہ میں پڑا رہا، اور اپنے اس انکار، ناشکریوں اور معصیت کی وجہ سے اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ یا ایک شخص ایمان والا ہے، دوسرا کفر میں پڑا ہوا ہے۔ جو ایمان والا ہے ایمان لا کر اپنے رب کو راضی کر چکا، اور جو کفر والا ہے ایمان نہ لا کر اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ بات بالکل واضح ہے کہ دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی۔ ایک اللہ والا ہے اور ایک اللہ کی ناراضگی میں پڑا ہوا ہے۔ اور تیسری تفسیر ایک اور بھی علماء بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں انہوں نے اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ عبادت کی ہے، اور اپنے اس اخلاص کی وجہ سے اور اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی بنا پر انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ تو کیا یہ اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت سے جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ ان منافقوں کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے منافقت کی وجہ سے، اپنے نفاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو، اس کے غضب کو مول لے لیا؟ ہرگز نہیں۔ ایک طرف مومن ہے، دوسری طرف منافق ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن رب کی رضا پا گیا اور منافق رب کی رضا سے دور ہو گیا، دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک تفسیر اس کی یہ بھی بیان کی گئی کہ جنگ احد میں جن مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا کہ حضور ہم حاضر ہیں، میدان جنگ میں پہنچ گئے اور اللہ کی رضا حاصل کی، کیا وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں نہ پہنچ کر اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے؟ ہرگز نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری تفاسیر، یہ تمام وجوہ، یہ درست ہیں اپنی جگہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ آیت کو عموم پر رہنے دیا جائے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مضمون کی اور بھی آیات موجود ہیں۔ تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو طلب کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا اور دوسرا اللہ کے غضب میں ہے۔ دونوں کا مقام، دونوں کا مرتبہ، دونوں کی منزلیں جدا جدا ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور اسی طرح ان کے بعد کے صالحین رحمہم اللہ تعالی۔ اور کہاں وہ بندہ کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے احکام سے منہ موڑ لیا،
اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنے والا اور اپنی خواہش کو، اللہ اکبر، اپنی خواہش کو رب کی رضا پر ترجیح دینے والا، جیسے کفار و منافقین خواہشات نفسانیہ میں پڑے رہے اور اپنی زندگی کو اپنے طرز کے مطابق گزارتے رہے، اللہ کے حکام سے دور ہو گئے، اور اسی طرح ان کے پیروکار یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مختلف درجات ہیں، ہر ایک کی منزلیں، ہر ایک کے مقامات جداگانہ ہے، بروں کے الگ مقام ہے، اچھوں کے الگ مقام ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حدیث مبارک اور اس آیت مبارکہ سے جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کام کرے، مقصود فقط ایک ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے، خواہ اس عمل کا تعلق عبادات سے ہے، خواہ اس عمل کا تعلق معاملات سے۔ رب کی رضا سب سے بڑی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ اس آیت طیبہ کا مطلب یہ ہوا کہ رضا الہی یعنی اللہ کی رضا ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے بڑی ہے جس میں اہل جنت ہوں گے۔ اہل جنت کو بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، لیکن ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں جس بات کی فضیلت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاص کے ساتھ ایک ہستی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرو، وہ تمام لوگوں کے مقابلے میں تمہیں کافی ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کی رضا اور دوسری طرف مخلوق خدا ہے۔ جس بندے نے اپنے رب کو راضی کر لیا، مخلوق خدا اس کے پیچھے ہے، اور جو رب کو راضی نہ کر سکا وہ مخلوق کو کیا راضی کر سکے گا؟ محسن کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ تعالی عبدا ابتلاہ فإن صبر اجتباہ فإن رضی اصطفاہ۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بس اگر بندہ صبر کرے تو وہ اسے چن لیتا ہے، اور اگر راضی رہے تو اس کو برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے، قبروں سے نکلیں گے، ان کے بازوؤں کے پاس پر ہوں گے، وہ اپنی قبروں سے اپنے پروں کے زور پر اڑتے ہوئے سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں جیسے چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے۔ فرشتے جب ان کو دیکھیں گے تو ان سے استفسار کریں گے، ایک سوال کریں گے، کیا تم حساب دیکھ چکے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے حساب نہیں دیکھا۔ فرشتے ان سے پھر دوسرا سوال کریں گے، دوسرا کویسچن، کیا تم پل صراط سے گزر کے آئے ہو جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، گناہگار لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، کیا تم پل صراط کے اوپر سے گزر کر آئے ہو؟ وہ جواب دیں گے ہم نے تو پل صراط دیکھا نہیں۔ پھر فرشتے ان سے تیسرا سوال کریں گے، کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تب فرشتے ان سے کہیں گے تم کس کی امت ہو؟ نہ حساب دیکھا ہے، نہ پل صراط سے گزر کر آئے ہو، اور نہ جہنم کو دیکھا ہے، تم کس کی امت میں سے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کا وہ گروہ، میری امت کی وہ جماعت، وہ جواب دیں گے ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔
فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دیتے ہیں، ہمیں بتاؤ دنیا میں تمہارے اعمال کیا تھے؟ تم نے نہ حساب دیکھا ہے، نہ پل صراط سے گزرے ہو، اور نہ ہی تم جہنم دیکھ چکے ہو۔ تم یہ تینوں کام کر کر نہیں آئے، تمہارے عمل کیا تھے؟ ہم حیران ہیں، تمہارے عمل کوئی اعلیٰ عمل ہوں گے، اپنے عمل بتاؤ۔ تو وہ جماعت جواب دیں گے ہم میں دو خصلتیں تھیں، دو باتیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرتبے کو پہنچے۔ یعنی دو باتیں اگرچہ تھی، میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں غور کرنے والی بات اس جملے کے اندر یہ ہے کہ دو خصلتیں اگرچہ تھیں، لیکن پھر بھی اگر ہم پروں کے ذریعے اڑتے ہوئے سیدھے جنت میں پہنچے ہیں، نہ حساب دیکھا، نہ پل صراط دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، یہ تینوں مرحلے ہم نے طے کر لیے اور ان چیزوں میں سے کچھ نہ دیکھا، اور رب کا فضل ایسا آیا کہ ہم سیدھے جنت میں پہنچ گئے۔ دو خصلتیں اگرچہ موجود ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ذریعے سے ہم پہنچے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بعد جو کچھ ہو وہ اللہ کے فضل و کرم کا صدقہ ہے، خواہ وہ دنیا میں ہے خواہ وہ آخرت میں۔ ہماری عبادتیں کہاں ایسی ہیں کہ ان عبادتوں کے زور پر ہم یہ کہیں کہ ہم بخشے جائیں گے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میرے عمل قبول کر لیے گئے ہیں، میرے روزے قبول کر لیے گئے ہیں، میری عبادات قبول کر لی گئی ہیں یا رد کر دی گئی۔ تو کوئی انسان اللہ کی خفیہ تدبیر سے واقف نہیں، اس کا فضل و کرم ہی ہے جو دنیا میں اور آخرت میں ہمیں بخشش کا سبب بنتا ہے۔ تو وہ جماعت، وہ لوگ فرشتوں سے کہیں گے کہ دو خصلتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرتبے کو پہنچے۔ فرشتے پوچھیں گے وہ دو خصلتیں کیا تھیں؟ تو وہ جواب دیں گے جب ہم تنہائی میں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے۔ اللہ اکبر، بڑی اہم بات ہے۔ انسان جب بند کمروں میں ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، ادھر شیطان بہکانے کے لیے پہنچا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میں تنہا ہوں، میں بند کمرے میں ہوں، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، پھر انسان گناہ کی طرف قدم بڑھاتا۔ ظاہر اور تھا، باطن اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جبکہ جو اللہ کی رضا پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے، ان کی جلوت و خلوت ایک ہوتی ہے، وہ جو ظاہر میں عمل کرتے ہیں وہی باطن میں عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا ایک خصلت ہماری یہ ہے کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے، اور دوسری بات ہم اس قلیل رزق پر راضی رہتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ یہ دو باتیں جب وہ جماعت کہے گی تو فرشتے یہ کہیں گے اسی لیے تم اس کے حقدار ہوئے کہ نہ حساب کو پہنچے اور نہ آپ نے پل صراط کو دیکھا اور نہ ہی جہنم کو دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رضی من اللہ تعالی بالقلیل من الرزق رضی اللہ تعالی عنہ بالقلیل من العمل۔ جو شخص تھوڑے رزق پر راضی رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں ہم نے یہ سنا کہ ہر عمل سے پہلے اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور ہر عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھیں رضا الہی کے لیے ہو، تہجد پڑھیں رضا الہی کے لیے ہو، اشراق و چاش پڑھیں، اوابین صلاۃ التوبہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں، مقصود اللہ کی رضا ہو۔ ہم حج کریں، مقصود اللہ کی رضا ہو۔ ماں باپ کا احترام کریں، مقصود اللہ کی رضا ہو۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، مقصود اللہ کی رضا ہو۔ صلہ رحمی، مقصود اللہ کی رضا ہو۔ ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔
انسان کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔